بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قضیہ شرطیہ کی بحث۔ قضیہ شرطیہ وہ قضیہ ہے کہ جو دو قضیوں سے مل کر بنے، جیسے اگر سورج نکلے گا تو دن موجود ہوگا۔ اگر سورج نکلے گا ایک قضیہ ہے، دن موجود ہوگا دوسرا قضیہ ہے۔ دوسری مثال، زید یا تو پڑھا ہوا ہے یا ان پڑھ ہے۔ زید پڑھا ہوا ہے ایک قضیہ ہے اور ان پڑھ ہے دوسرا قضیہ ہے۔ تو قضیہ شرطیہ وہ قضیہ ہے جو دو قضیوں سے مل کر بنے۔ اس کی دو مثالیں ہیں۔ پہلی مثال ہے اگر سورج نکلے گا تو دن موجود ہوگا۔ سورج نکلے گا ایک قضیہ ہے، دن موجود ہوگا دوسرا قضیہ ہے۔ دوسری مثال، زید پڑھا ہوا ہے یا ان پڑھ ہے۔ تو زید پڑھا ہوا ہے ایک قضیہ ہے، ان پڑھ ہے یہ دوسرا قضیہ ہے۔ اور قضیہ شرطیہ کے پہلے قضیہ کو مقدم اور دوسرے قضیہ کو تالی کہتے ہیں۔ قضیہ شرطیہ کے پہلے قضیہ کو مقدم کہتے ہیں اور دوسرے کو تالی کہتے ہیں۔ جیسے اگر سورج نکلے گا یہ مقدم ہے تو دن موجود ہوگا یہ تالی ہے۔ پھر قضیہ شرطیہ کی دو قسمیں ہیں، قضیہ متصلہ اور قضیہ منفصلہ۔ قضیہ متصلہ وہ ہے کہ جس میں ایک قضیہ کو تسلیم کر لینے پر دوسرے قضیہ کے ثبوت یا نفی کا حکم ہو۔ اس کی دو قسمیں ہیں، موجبہ سالبہ۔ موجبہ وہ ہے کہ جس میں ایک قضیہ کو تسلیم کر لینے پر دوسرے قضیہ کے ثبوت کا حکم ہو۔ جیسے اگر زید انسان ہے تو جاندار ہے، تو اس میں زید کے انسان ہونے کو تسلیم کر لینے پر دوسرے قضیہ کے ثبوت کا حکم ہے کہ وہ جاندار ہوگا۔ اور سالبہ وہ ہے جس میں ایک قضیہ کو تسلیم کر لینے پر دوسرے قضیہ کی نفی کا حکم ہو۔ اس کی مثال ہے اگر زید انسان ہے تو گھوڑا نہیں ہے۔ اس میں زید کے انسان ہونے کی تقدیر پر اس کے گھوڑا ہونے کی نفی کی گئی ہے۔ قضیہ متصلہ وہ قضیہ ہے جس میں ایک قضیہ کو تسلیم کر لینے پر دوسرے قضیہ کے ثبوت یا نفی کا حکم ہو۔ اس کی دو قسمیں ہیں، موجبہ اور سالبہ۔ موجبہ وہ ہے جس میں ایک قضیہ کو تسلیم کر لینے پر دوسرے قضیہ کے ثبوت کا حکم ہو۔ جیسے اگر زید انسان ہے تو جاندار ہے۔ اس میں زید کے انسان ہونے کو تسلیم کر لینے پر اس کے جاندار ہونے کا حکم ہے۔ اور سالبہ وہ ہے جس میں ایک قضیہ کو تسلیم کر لینے پر دوسرے قضیہ کی نفی کا حکم ہو۔ جیسے اگر زید انسان ہے تو گھوڑا نہیں ہے۔ اس میں زید کے انسان ہونے کو تسلیم کر لینے پر اس کے گھوڑا ہونے کی نفی کی گئی ہے۔ شرطیہ منفصلہ وہ قضیہ ہے جس میں دو چیزوں کے درمیان جدائی کے ثبوت یا نفی کا حکم ہو۔ اس کی بھی دو قسمیں ہیں، موجبہ اور سالبہ۔ موجبہ وہ قضیہ منفصلہ ہے جس میں دو چیزوں کے درمیان جدائی کے ثبوت کا حکم ہو۔ جیسے یہ شاید درخت ہے یا پتھر ہے۔ اب اس میں حکم لگایا گیا ہے کہ درخت اور پتھر میں جدائی ہے۔ اور سالبہ وہ ہے کہ جس میں دو چیزوں کے درمیان جدائی کی نفی کی گئی ہو۔ جیسے نہیں ہے یہ بات کہ یہ شے درخت ہے یا پتھر ہے۔ اس میں منفصلہ سالبہ وہ ہے کہ جس میں دو چیزوں کے درمیان جدائی کی نفی کی گئی ہو۔ جیسے نہیں ہے یہ بات کہ یا سورج نکلا ہوگا یا دن موجود ہوگا۔ اس میں سورج کے موجود ہونے اور دن کے موجود ہونے کے درمیان نفی کی جدائی کی نفی کی گئی ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ یا سورج ہوگا یا دن ہوگا، بلکہ دونوں ساتھ ہوتے ہیں، سورج بھی ہوتا ہے اور دن بھی ہوتا ہے۔ تو قضیہ منفصلہ وہ ہے کہ جس میں دو چیزوں کے درمیان جدائی کی ثبوت یا نفی کا حکم ہو۔ اس کی دو قسمیں ہیں، موجبہ اور سالبہ۔ موجبہ وہ ہے کہ جس میں دو چیزوں کے درمیان جدائی کے ثبوت کا حکم ہو۔ جیسے یہ شاید درخت ہے یا پتھر ہے۔ اس میں درخت اور پتھر کے درمیان جدائی کے ثبوت کا حکم ہے۔ اور منفصلہ سالبہ وہ ہے کہ جس میں دو چیزوں کے درمیان جدائی کی نفی کا حکم ہو۔ جیسے نہیں ہے یہ بات کہ یا سورج نکلا ہوگا یا دن موجود ہوگا۔ اس میں سورج اور دن کے درمیان جدائی کی نفی کی گئی ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ یا سورج ہوگا یا دن، بلکہ یہ دونوں ساتھ ساتھ ہوتے ہیں۔ پھر قضیہ شرطیہ متصلہ کی قسمیں بیان کی۔ اس کی دو قسمیں ہیں، لزومیہ اور اتفاقیہ۔ شرطیہ متصلہ لزومیہ وہ قضیہ ہے جس میں مقدم اور تالی کے درمیان ایسا تعلق ہو کہ اگر ایک پایا جائے تو دوسرا بھی ضرور پایا جائے۔ جیسے اگر سورج نکلے گا تو دن موجود ہوگا۔ اب جب بھی سورج پایا جائے گا تو دن ضرور پایا جائے گا۔ اور اتفاقیہ وہ ہے کہ جس میں مقدم و تالی میں ایسا تعلق نہ ہو بلکہ دونوں اتفاقاً جمع ہو گئے ہوں۔ جیسے اگر انسان جاندار ہے تو پتھر بے جان ہے۔ اب انسان کا جاندار ہونا، پتھر کا بے جان ہونا یہ اتفاقی ہے، ان میں کوئی لزوم والا تعلق نہیں ہے۔ تو قضیہ شرطیہ متصلہ کی دو قسمیں ہیں، لزومیہ اتفاقیہ۔
لزومیہ وہ ہے جس میں مقدم و تالی میں ایسا تعلق ہو کہ اگر ایک پایا جائے تو دوسرا بھی ضرور پایا جائے، جیسے اگر سورج نکلے گا دن موجود ہوگا۔ اب سورج اور دن میں ایسا تعلق ہے کہ اگر ایک ہو تو دوسرا بھی ضرور پایا جاتا ہے۔ اتفاقیہ وہ متصلہ ہے کہ جس میں مقدم و تالی میں ایسا تعلق نہ ہو بلکہ دونوں اتفاقاً جمع ہو گئے ہوں، جیسے اگر انسان جاندار ہے تو پتھر بے جان ہے۔ اب انسان کا جاندار ہونا، پتھر کا بے جان ہونا، یہ اتفاقی چیز ہے، ان دونوں کے درمیان کوئی لزوم نہیں ہے۔ اس کے بعد شرطیہ منفصلہ کی قسمیں بیان کی۔ اس کی بھی دو قسمیں ہیں، عنادیہ اور اتفاقیہ۔ عنادیہ وہ منفصلہ ہے جس میں مقدم و تالی کے درمیان جو منافات ہے، جدائی، وہ ذاتی ہو، جیسے یہ عدد طاق ہے یا جفت ہے۔ اب طاق اور جفت کے درمیان جو منافات اور جدائی ہے وہ ذاتی ہے۔ اتفاقیہ وہ ہے جس میں مقدم و تالی کے درمیان منافات اور جدائی ذاتی نہ ہو بلکہ اتفاقی ہو، جیسے زید کاتب ہے یا شاعر ہے۔ اب زید کا کاتب ہونا، شاعر ہونا، ان کے درمیان جو جدائی ہے وہ ذاتی نہیں ہے، اتفاقی ہے، کیونکہ ہو سکتا ہے زید کاتب بھی ہو، شاعر بھی ہو، یہ بھی ہو سکتا ہے زید نہ کاتب ہو اور نہ شاعر ہو۔ ہاں جی، تو منفصلہ کی دو قسمیں ہیں، عنادیہ اور اتفاقیہ۔ عنادیہ وہ منفصلہ ہے جس میں مقدم و تالی کے درمیان جدائی ذاتی ہو، جیسے یہ عدد طاق ہے یا جفت ہے۔ اب ان میں جدائی ذاتی ہے، طاق اور جفت ہونے میں جدائی اور منافات ذاتی ہے۔ اتفاقیہ وہ قضیہ منفصلہ ہے جس میں مقدم و تالی کے درمیان جدائی ذاتی نہ ہو بلکہ اتفاقی ہو، جیسے اس کی مثال ہے زید یا شاعر ہے یا کاتب ہے۔ اب شاعر اور کاتب میں جو جدائی ہے وہ ذاتی نہیں ہے، اتفاقی ہے، کیونکہ ہو سکتا ہے زید کاتب بھی ہو، شاعر بھی ہو، یہ بھی ہو سکتا ہے زید نہ کاتب ہو نہ شاعر ہو۔ اس کے بعد شرطیہ منفصلہ کی ایک اور تقسیم کی ہے، حقیقیہ، مانعۃ الجمع، مانعۃ الخلف۔ منفصلہ کی تین قسمیں ہیں، منفصلہ حقیقیہ، منفصلہ مانعۃ الجمع اور نمبر 3 منفصلہ مانعۃ الخلف۔ حقیقیہ وہ قضیہ منفصلہ ہے جس میں مقدم و تالی نہ تو جمع ہو سکتے ہوں نہ ایک دم سے جدا ہو سکتے ہوں، جیسے یہ عدد طاق ہے یا جفت ہے۔ اب یہ دونوں جمع نہیں ہو سکتے کہ ایک عدد طاق بھی ہو اور جفت بھی ہو، اور مرتفع بھی نہیں ہو سکتے کہ نہ طاق ہو نہ جفت ہو۔ منفصلہ حقیقیہ وہ قضیہ ہے کہ جس میں مقدم و تالی ایک ساتھ نہ جمع ہو سکتے ہوں نہ مرتفع ہو سکتے ہوں، یعنی نہ علیحدہ ہو سکتے ہوں۔ یہ عدد طاق ہے یا جفت ہے۔ اب یہ جمع بھی نہیں ہو سکتے کہ ایک عدد طاق بھی ہو اور جفت بھی ہو، مرتفع بھی نہیں ہو سکتے کہ کوئی عدد نہ طاق ہو اور نہ جفت ہو۔ مانعۃ الجمع وہ قضیہ منفصلہ ہے جس میں مقدم و تالی جمع نہ ہو سکتے ہوں، ہاں مرتفع علیحدہ ہو سکتے ہوں۔ جس میں مقدم اور تالی جمع تو نہ ہو سکتے ہوں، علیحدہ ہو سکتے ہوں، جیسے یہ شاید درخت ہے یا پتھر ہے۔ اب جمع نہیں ہو سکتے کہ درخت بھی ہو پتھر بھی ہو، ہاں علیحدہ ہو سکتے ہیں، نہ درخت ہو نہ پتھر ہو بلکہ فرس ہو۔ مانعۃ الجمع وہ قضیہ منفصلہ ہے جس میں مقدم و تالی جمع نہ ہو سکتے ہوں لیکن جدا ہو سکتے ہوں، یہ شاید درخت ہے یا پتھر ہے۔ اب یہ جمع نہیں ہو سکتے کہ درخت بھی ہو پتھر بھی ہو، ہاں مرتفع ہو سکتے ہیں، نہ درخت ہو نہ پتھر ہو بلکہ فرس ہو۔ مانعۃ الخلف وہ قضیہ منفصلہ ہے جس میں مقدم و تالی مرتفع نہ ہو سکتے ہوں، علیحدہ نہ ہو سکتے ہوں، ہاں جمع ہو سکتے ہوں، جیسے زید سمندر میں ہے یا ڈوبنے والا نہیں۔ اب یہ مرتفع نہیں ہو سکتے کہ زید سمندر میں نہ ہو اور ڈوب جائے، ہاں جمع ہو سکتے ہیں کہ زید سمندر میں ہو اور نہ ڈوبے بلکہ تیرتا رہے۔ مانعۃ الخلف وہ قضیہ منفصلہ ہے جس میں مقدم و تالی مرتفع نہ ہو سکتے ہوں، علیحدہ نہ ہو سکتے ہوں، ہاں جمع ہو سکتے ہوں، جیسے زید سمندر میں ہے یا ڈوبنے والا نہیں۔ اس میں یہ مرتفع نہیں ہو سکتے کہ زید سمندر میں نہ ہو اور ڈوب جائے، ہاں جمع ہو سکتے ہیں کہ زید سمندر میں ہو اور نہ ڈوبے بلکہ تیرتا رہے۔ آگے سوالات ہیں کہ لکھے ہوئے قضیوں میں بتاؤ ہر قضیہ کون سی قسم کا ہے، شرطیہ یا حملیہ، اور شرطیہ کی کون سی قسم ہے، متصلہ یا منفصلہ، اس طرح حملیہ اور متصلہ منفصلہ کی کون سی قسم ہے۔ اگر یہ شے گھوڑا ہے تو جسم ہے، یہ متصلہ اور لزومیہ ہے۔ یہ شے گھوڑا ہے یا گدھا، یہ منفصلہ ہے اور عنادیہ ہے، منفصلہ عنادیہ ہے۔
یہ شے یا جاندار ہے یا سفید ہے۔ اب یہ منفصلہ اتفاقیہ ہے۔ اگر گھوڑا ہنہنانے والا ہے تو انسان جسم ہے، یہ متصلہ اتفاقیہ ہے۔ زید عالم ہے یا جاہل ہے، یہ منفصلہ ہے اور عنادیہ ہے۔ عمر بولتا ہے یا گونگا ہے، یہ بھی منفصلہ ہے اور عنادیہ ہے۔ بکر شاعر ہے یا کاتب ہے، یہ منفصلہ اتفاقیہ ہے۔ زید گھر میں ہے یا مسجد میں، یہ منفصلہ ہے اور عنادیہ ہے۔ خالد بیمار ہے یا تندرست ہے، منفصلہ ہے اور عنادیہ ہے۔ زید کھڑا ہے یا بیٹھا ہے، یہ بھی منفصلہ ہے اور عنادیہ ہے۔ یہ بات نہیں کہ اگر رات ہوگی تو سورج نکلا ہوگا، یہ متصلہ ہے اور لزومیہ ہے۔ اگر سورج نکلے گا تو زمین روشن ہوگی، متصلہ ہے، لزومیہ ہے۔ اگر وضو کرو گے تو نماز صحیح ہوگی، متصلہ، لزومیہ۔ اگر ایمان کے ساتھ اعمال صالحہ کرو گے تو جنت میں جاؤ گے، یہ متصلہ، لزومیہ ہے۔ آدمی نیک بخت ہے یا بدبخت، یہ منفصلہ، عنادیہ ہے۔